فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم
سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ ہمارے آج کے نصاب میں سورہ انعام کا 12واں رکوع مکمل اور 11ویں رکوع کی آخری آیت شامل ہے۔ آیات ما سبق کے جن پر پچھلی مرتبہ گفتگو ہوئی تھی صرف اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ انبیاء اور رسول کی ایک سنہری زنجیر کا ذکر کیا گیا، جس کڑی کا سب سے پہلے رسول حضرت آدم اور آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 3 آیات 18 انبیاء اور رسول کا ذکر، اور آگے پھر تبصرہ کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا۔ جن قوموں کی طرف یہ رسول بھیجے گئے، کثیر منہم فاسقون، 2 مرتبہ یہ الفاظ ہم نے پڑھے۔ اکثریت تو اس معاشرے کی ان لوگوں پر مشتمل تھی کہ جو فاسق و فاجر تھے، جنہوں نے اس رسول کی دعوت کو رد کر دیا، لیکن کچھ سعید روحیں ایسی تھیں جو ایمان لائے، رسول کی دعوت کی تصدیق کی، لبیک کہا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لی۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے رسول کی دعوت کو رد کر دیا تھا، اور بچا لیے گئے رسول اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے تھے۔ لہٰذا آگے فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ سنہری سلسلہ ہے، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کہ ان کی اقتداء کیجیے، ان کی پیروی کیجیے۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کا مخاطب تو ہر شخص ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، اور یہ کسی خاص ٹائم پیریڈ کے لیے نہیں آئی تھی، نہ کسی خاص علاقے کے لیے، نہ کسی خاص وقت کے لیے۔ یہ ہماگیر دعوت ہے، پورے روح ارضی کا ہر شخص اس کا مخاطب ہے۔ تو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، یہ وہ سنہری سلسلہ ہے کہ جس کی اقتداء تم پر لازم ہے۔ اور اس کے بعد آگے ذکر کیا گیا ان مشرکین کی طرف سے ایک بہت بڑا اعتراض، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی بڑی ڈھٹائی تھی، بڑی ہردرمی والا معاملہ تھا کہ انہوں نے کہا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، یہ آج تک ہوا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہو، کسی انسان کے ساتھ کوئی اپنا رشتہ ناتا جو ہے اس کتاب کے حوالے سے، وحی کے حوالے سے جوڑا ہو۔ تو فوراً سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی تھی؟ ظاہر ہے کہ یہ تو وہ کتابیں ہیں، وہ صحف ہیں، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ تورات ہو، جن سے اہل عرب بھی خوب اچھی طرح واقف تھے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ہاں وہ تمام انبیاء اور رسول کا سلسلہ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو سلسلہ سنہری زنجیر جو قائم فرمائی تھی اس کا ذکر موجود تھا۔ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، نبی ان سے پوچھئے وہ کتاب کے جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہ کس نے نازل کی؟ اور ظاہر ہے کہ اس کا جواب کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد آگے فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو ہم نے وہ کتاب دی تھی، خاص طور پر تورات کا ذکر کیا گیا، جو اس کے حامل تھے، جو اس کے ذمہ دار تھے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور شریعت عطا کی، خاص طور پر تورات کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، تو ان کی مثال تو اللہ کے نزدیک اس گدھے کی مثال ہے کہ جس کی پشت پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا۔ ان لوگوں کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے اس کتاب کے ورق کر دیے، گویا کہ وہ حصے کہ جو ان کے نزدیک قابل قبول تھے، جو آسان تھے، جس میں کہیں شرعی حدود کا ذکر نہیں تھا، سزاؤں کا ذکر نہیں تھا، شریعت کے سخت احکامات کا ذکر نہیں تھا، ان کو انہوں نے چھپا لیا۔ جیسا کہ ہم نے وہ آیات جو ہے اس میں وہ الفاظ بھی پڑھے کہ اکثر و بیشتر حصہ اس تورات کا وہ تھا کہ جسے وہ چھپا جاتے تھے،
اور صرف تھوڑا سا حصہ کہ جو ان کی منمانی خواہشوں پر تھا، جن میں بڑی سہل کوئی وعظ و نصیحت تھی، کچھ تذکیر کی باتیں تھیں، اور باقی یہ کہ اس میں شریعت کے سخت احکام نہیں تھے، ان کو وہ لوگ چھپا جاتے تھے۔ تو یہ ان کا بہت بڑا جرم تھا کہ جس پر قرآن حکیم میں یہاں گویا کہ تبصرہ کیا گیا۔ اور آخری آیات جو ہم نے اس کی پڑھی تھی، اس میں خاص طور پر ذکر کیا گیا تھا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ دے۔ ظاہر ہے کہ شرک اللہ پر سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی تہمت ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دینا، یا الوہیت میں کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دینا، اس سے بڑا ظلم تو کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور دوسرے درجے میں وہ شخص کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ پر یہ نازل کیا، درا حال ہے کہ اللہ نے اس پر نازل نہیں کیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں گویا کہ مخفی طور پر اشارہ اس جانب بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ذمہ داری پر مامور کر دیے گئے ہیں، اس میں کہیں یہ بات بھی حاشیہ خیال میں نہ آنے پائے کہ اللہ نے کوئی شے ان پر نازل کی اور وہ تم تک نہ پہنچائیں، یا یہ کہ ایسی شے تم تک پہنچا دیں کہ جو اللہ نے نازل نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ گویا کہ کیٹیگری کے اعتبار سے یہ اتنا ہی بڑا ظلم ہوگا جس طرح کہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دینا، اور یہ بھی سراسر جھوٹ ہوگا کہ فلاں شے کے بارے میں کوئی شخص یہ کہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی رسول یہ کہہ دے کہ اللہ نے یہ مجھ پر نازل کیا ہے، ذرا کہ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، ذرا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ اس پر نازل نہیں کیا۔ اور سب سے آخر میں یہ کہا گیا کہ وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے جو یہ کہے کہ ہم اس قرآن کے مقابلے میں بھی اپنا کلام پیش کر سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس کی ہمت تو کسی کو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ اس ایک آیت کے اندر تین کیٹیگریز کے اعتبار سے جو ہے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جو اس سب سے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے۔ اس کے بعد آئیے آج کا حصہ جو ہمارا ہے، فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ یہ میدان حشر کا ذکر کیا گیا کہ اب ہمارے پاس پہنچ چکے ہو، تم آ گئے ہو ہمارے پاس اپنی انفرادی حیثیت میں، فرادا، ایک ایک کر کے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یا صرف ذہن میں ذرا اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص جو اس وقت موجود ہے روئے ارضی پر، اس کی دو پیدائشیں ہیں۔ ایک پیدائش اس کی ہوئی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ کن تھا جس کے نتیجے میں اس کی روح وجود میں آئی، اور یہ جو ارواح وجود میں آئی تھی وہ انفرادی حیثیت میں، یہ نہیں ہوا کہ ایک ایک کر کے تمام ارواح جو ہیں وجود میں آئی ہوں، بلکہ وہ ارواح جنود مجندہ، بڑے لشکر کی شکل میں وہ ارواح جو ہے موجود تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہر شخص کا جو خاکی جو بدن ہے، جو اس کا جسم ہے، آج سے 15,000 برس پہلے کوئی انسان پیدا ہوا تھا تو اس کی پیدائش کے وقت، بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث جو ہے، حدیث صحیح موجود ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ جنین جو رحم مادر میں پرورش پا رہا ہے، جب وہ 120 دن مکمل کر چکا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو وہ روح جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی اس شخص کی، اس کے جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔ گویا کہ اب یہ آدمی زیادہ طرف معجون ہستی، آدمی زیادہ جو ہے، انسان جو ہے، یہ عجیب مرکب ہے کہ اس کے اندر اپنی سرشت کے اعتبار سے ایک مکمل حیوان بھی موجود ہے، اس کا خاکی وجود، اور دوسری طرف یہ روح الاصل بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے اس پہ پھونکا، اور یہ وہ روح ہے کہ جو 120 دن مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس جسم مادی کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔ گویا کہ جب کوئی جنین رحم مادر سے برآمد ہو کر گویا کہ پہلا سانس لے رہا ہے اس عالم آب و گل میں، تو اب اس کا وجود جو ہے مرکب وجود ہے، جس میں اس کا جسم بھی شامل ہے، اس کی روح بھی شامل ہے۔ یہ معاملہ حشر کے دن ریپیٹ کیا جائے گا، جیسا کہ یہاں فرمایا گیا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا، اس قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر فرمایا گیا جہاں فرادا کا ذکر نہیں ہے، آج تم ہمارے سامنے اسی طرح موجود ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جس طرح کھربوں انسان کی ارواح جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی تھی اور وہ بڑے بڑے لشکروں کی شکل میں موجود تھی، اسی طرح میدان حشر کا معاملہ ہوگا کہ کھربوں انسان وہاں موجود ہوں گے، اور یہی زمین ہے کہ جسے کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے گا، اور قصہ زمین برسر زمین ہی ہو کر رہے گا۔ اور اس کے بعد جس طرح ہر شخص اس دنیا میں انفرادی حیثیت میں آیا، کوئی شخص آج سے 12,000 برس پہلے پیدا ہوا، کوئی شخص 500 برس پہلے پیدا ہوا، کوئی آج کی تاریخ میں پیدا ہوا ہے، کوئی 200 برس بعد پیدا ہونے والا ہے۔ اب یہ معاملہ ہر شخص کی انفرادی تخلیق کا ہے، گویا کہ اس دنیا میں آمد جو ہے انفرادی ہے، اس کا ایک گویا کہ ریپلیکا ہوگا کہ جو میدان حشر میں ہوگا کہ ہر انسان کو جو جواب دہی کرنی ہوگی وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ ایک مرتبہ تو وہ اجتماع انسان جو ہے وہ بالکل اسی طرح ہوگا، اجتماع عام، جس طرح کی ارواح پیدا کی تھی اللہ نے،
اور اس کے بعد جس طرح ہر شخص اس دنیا میں آیا ہے اپنی باری پر، اسی طرح ہر شخص جو ہے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر کیا جائے گا انفرادی حیثیت میں۔ کلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا۔ اور یہاں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، طویل حدیث ہے لیکن اس کا آخری حصہ میں سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جنہیں کچھ زوم ہو جاتا ہے کہ ہم تو خاندانی اعتبار سے بڑے برتر ہیں، ہمارا تعلق تو سید زادوں سے ہے، ہمارا تعلق ہاشمی خاندان سے ہے، ہمارا جو ہے معاملہ جو ہے فلاں اس جو ہے وہ ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم منسلک ہیں، فلاں کی ذریت میں سے ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں گدی نشینی جو ہے وہ بھی ایک اصطلاح بن گئی ہے، ذرا حال کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان میں سے کوئی نسبت بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہاں ایک نسبت ہے، وہ نسبت ہے اسلام کی، اور ساتھ اس کے ساتھ آپ پیرلل ٹانک لیجئے، وہ انسان کا اپنا عمل ہے، صرف وہی ہوگا جو اسے اللہ کے ہاں بچا سکے گا، فوز و فلاح تک پہنچا سکے گا۔ اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ جو شخص اپنے عمل کی بنیاد پر پیچھے رہ جائے گا اس دن، قیامت کے دن، محاسبے کے دن، تو اس کا حسب نسب اور اس کا خاندان، اس کا سید ہونا، اس کا ہاشمی خاندان سے ہونا، کوئی شے اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ من بطأ به عمله، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، لم يسرع به نسبه، اس کا حسب نسب، اس کا خاندان اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ اور اس میں آخری بات تو وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین کی خواتین کو جمع کر کے فرمائی تھی، اور بارہا میں اس کا ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں اگر کہیں کسی درجے میں شفاعت باطلہ کا کوئی جو ہے وہ نقش موجود ہے اور ہم بھی امیدوار ہیں کسی شفاعت کے، تو یہ جو ہے حدیث اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یہ تمام ان تصورات کو جھاڑ دے گا۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ حضور نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، اپنے آپ کو آگ سے بچانے کا بندوبست تمہیں خود کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ گویا کہ نسب کے اعتبار سے حضرت فاطمہ سے قریب ترین تو کوئی نہیں ہو سکتا حضور کے، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے، تاکہ اس قسم کے اگر کہیں بت ہم نے اپنے ذہن کے اندر سجا رکھے ہیں، اپنے نہا خانہ قلب کے اندر کہیں جو ہے وہ استھان بنا رکھے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ تو فرمایا لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ، تم ہماری بارگاہ میں اب موجود ہو، کھڑے ہوئے ہو، یہاں انفرادی حیثیت میں تمہارا محاسبہ ہوگا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، بڑا پیارا انداز ہے۔ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں مادی اسباب دیے تھے، جو وسائل دیے تھے، جو مال و دولت دی تھی، جو رشتہ داریاں دی تھی، جو تعلقات دیے تھے، ہر شے تم دنیا میں پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، آج ان میں سے کوئی تمہاری مدد کرنے کو تیار نہیں، ورنہ آپ کو معلوم ہے آج کے معاشرے میں تو یہ ضرب المثل ہے کہ پیسے کے ذریعے، روپے کے ذریعے، بلکہ عام طور پر جو نام لیا جاتا ہے کہ قائد اعظم پیش کر دو۔ اب کس معنی میں؟ اس لیے کہ جو آپ پیش کریں گے نوٹ ہوگا، 500 کا ہوگا، 1000 کا ہوگا، تو قائد اعظم کی تصویر اس میں بنی ہوئی ہے، لہٰذا اس ضرب المثل بن گئی کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قائد اعظم آپ پیش کر دیجیے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ روپیہ پیسہ آپ کو اس دنیا میں ایسی چیز ہے جس کے آپ یقیناً مستحق نہیں ہیں، حقدار نہیں ہیں، وہ چیزیں بھی آپ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں کرنسی ہے تو صرف اور صرف انسان کا اپنا عمل ہے، اس کی سیرت ہے، اس کا کردار ہے۔ جیسا کہ حضور نے ایک موقع پر سوال کیا تھا، اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ یہ واقعہ بھی میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ حدیث سنا چکا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، روپے پیسے نہیں ہیں، فقیر ہے، قلاش ہے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو اس دن اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، اگرچہ کچھ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، کچھ عمرے بھی ہیں، حج بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، عمل ہے تو اس میں ریاکاری موجود تھی، پھر خاص طور پر حقوق العباد کے ضمن میں فلاں کو گالی دے دی تھی، فلاں کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، فلاں کی غیبت کی تھی، نتیجتاً یہ وہ گناہ ہیں کہ جس کے وبال ترے بالآخر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں جو فرمایا گیا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کچھ بھی تمہاری تعلق داریاں تھیں وہ ہر شے تم پیچھے چھوڑائے، آج یہاں تمہارے کوئی شے کسی کام نہیں آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا پیارا قول ہے، آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کا معاملہ عجیب ہے، وہ ہر وقت کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرا روپیہ پیسہ،
یا سمجھ لیجیے میرا پلاٹ اور میری جائیداد اور میری کوٹھی اور میری زمینیں، درا حال ہے کہ حضور نے فرمایا اس کا کچھ بھی نہیں ہے، اس کا صرف اتنا کچھ ہے کہ جو اس نے کھا لیا یا اپنے بدن کے ذریعے جو ہے اپنی لباس تیار کر لیا، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی اولاد کا ہے، اس کے وارثان کا ہے، وہ بعد میں اس کے اوپر ذمہ داری کریں، بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم دست و گریبان ہو جائے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے آج کوئی بھی اخبار آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے، بہت بڑا چوکٹا لگا ہوگا اور ایک شخص کی تصویر ہوگی، اور وہاں گویا کہ تمام لوگوں کو بتا دیا گیا کہ نوٹ کر لو کہ فلاں شخص مر چکا ہے اور اس کا فلاں پلاٹ تھا کہ جس کا اب وارث میں ہوں۔ ہم اپنی آنکھوں جو ہے گویا کہ سر کی آنکھوں سے روزانہ یہ خبریں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گردان جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، مالی مالی مالی، میرا مال، میرا روپیہ پیسہ، میری دولت۔ درحال کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا تو صرف وہی کچھ ہے کہ جو اس نے استعمال کر لیا، کچھ کھا پی لیا، کچھ پہن لیا، اس کے علاوہ تو اس کا کچھ نہیں ہے۔ اگر 10 پلاٹ بھی ہیں تو وہ اس کے جو ہے جائز وارثان ان کے حصے میں آنے والے، اس کا اپنا کچھ نہیں۔ لیکن جب تک انسان زندہ ہے وہ سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، میری ملک ہے، میری ملکیت ہے۔ اور اسی موضوع پر بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہمارے ہاں کہیں سے کوئی ہدیۃً ایک بکری آئی، اس کو ذبح کر لیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد اس بکری کا تمام گوشت جو ہے وہ گویا کہ صدقہ کر دیا گیا، جو بھی غرباء تھے ان میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس بکری میں سے صرف ایک شانہ ہے، شانہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوری بکری کا 1/10 حصہ ہوگا یا اس سے بھی کم ہوگا، اس شانے کو بچا لیا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ وہ فلاں شخص نے وہ ہدیۃً بھیجی تھی ایک بکری، کیا کیا اس کا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ وہ تمام کی تمام بکری جو ہے وہ میں نے بانٹ دی ہے، سوائے ایک شانے کے جو رکھ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم نے دیا ہے وہ بچ گیا، ما بقی منہا الا کتفھا، یہ جو شانہ ہے اس کا گوشت اگر ہم استعمال کر لیں گے، کنزیوم کر لیں گے تو یہ تو ہم نے استعمال کر دیا، باقی جو شے بھی تم نے اللہ کے رستے میں دی ہے، جو صدقہ کیا ہے، جو اللہ کے رستے میں تقسیم کیا، وہ بچ گیا۔ اصل بچت جو ہے، اصل جسے آپ کہیں گے اجر و ثواب کے اعتبار سے اصل ریوارڈ تو وہ ہے، باقی جو چیز آپ نے استعمال کر لی وہ تو کنزیوم ہو گئی۔ تو وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ بھی ہم نے اسباب تمہیں دیا تھا اپنے پیٹھوں کو پیچھے، گویا کہ دنیا میں چھوڑ آئے۔ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ وہ سفارشی کے جن پر بڑا تمہیں زوم تھا، فلاں ولی اللہ تھا، اس کی قبر پر تو ہم نے فلاں چڑھاوے چڑھائے تھے، بڑی دیگیں چڑھائی تھی، اور فلاں پر جا کر فلاں استان پر ہم نے یہ فلاں چیزیں کی تھی، یا یہ کہ فرشتوں کو ہم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا اور ہمارا یہ گمان تھا کہ اللہ کے ہاں ہمیں وہاں اس پکڑ سے ہمیں وہ بچا لیں گی۔ تو فرمایا گیا وما نرا معکم، ہم نہیں دیکھتے کہ تمہارے ساتھ وہ موجود ہیں، شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، کہ تمہارے وہ سفارشی یا جن پر تمہیں بڑا زوم تھا کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ ان کا اللہ کی خدائی میں ساجھا ہے، گویا کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات الہیہ ہیں اس میں انہیں شریک کر رکھا ہے، حاجت روائی اصلاً صرف اللہ کے سامنے، لیکن فلاں قبر پر جا کے ذرا اپنی حاجت پیش کرو، بیٹا نہیں ہو رہا، کئی بیٹیاں ہو گئیں، یا اولاد ہو رہی ہے تو وہ ایک ایک کر کے سب ضائع ہو رہی ہیں، جب تک فلاں پیر کے پاس نہیں جاؤ گے، فلاں مزار پر جا کر جھاڑو نہیں دو گے، فلاں جا کر یہ نہیں کرو گے، تمہاری گود ہری نہیں ہوگی۔ یہ تصورات آج بھی موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری آبادی کا کتنا فیصد حصہ وہ ہے کہ جو دیہاتوں میں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پڑھا لکھا شخص ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ شعور ہے وہ یقیناً ان چیزوں سے جو ہے وہ ریپیل فیل کرتا ہے، لیکن یہ کہ عام ہمارے ہاں آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور دیہاتی طبقے کے جو بھی ہمارے ہاں جو سوچنے کا انداز ہے، جہاں جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کے ہاں یہ تصورات جتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ بیٹا جو ہے فلاں دے گا، اور جو ہے فلاں جو ہے حاجت روائی کرنے کے لیے فلاں جگہ چلے جاؤ، جس طرح کہ ان لوگوں کے ہاں موجود ہے فلاں دیوی جو ہے وہ بارش برسانے والی ہے، فلاں دیوی جو ہے وہ نرینہ اولاد دینے والی ہے، فلاں دیوی کا استھان جو ہے اس کے لیے تم کوئی ڈنڈوت کرو گے کہ چڑھاوے دو گے تو تمہارے اوپر گویا کہ لکشمی دیوی جو ہے مہربان ہو جائے گی۔ یہ تصورات کہ جو تمہیں زوم تھا کہ تمہارے آج سفارشی ہوں گے، اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچا سکیں گے، آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ تمہارے ساتھ ہیں۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، آج جو کچھ بھی تمہارے درمیان ساجھا تھا وہ ہر شے منقطع ہو چکی۔ ظاہر ہے کہ اس دنیا میں انسان نے جہاں ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کا اختیار کیا ہے، وہی معاملہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے جنہیں اللہ کا ساجی سمجھ لیا،
ظاہر ہے اس کے لیے پھر جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو فرمایا کہ تو تمام منقطع ہو چکے ہیں تمہارے درمیان جتنے بھی تعلقات تھے، لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور ہر شے کہ جس کا تم زعم کیا کرتے تھے آج وہ تم سے غائب ہو چکی۔ وہ تو بڑے پیارے الفاظ ہیں، قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا گیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دنیا میں تو انسان بڑی امیدیں رکھتا ہے، بیٹے کو باپ سے امیدیں ہوتی ہیں، باپ اگر بوڑھا ہو گیا تو بیٹے سے امید ہوتی ہے، پھر یہ کہ اپنے اعزا و اقارب ہیں، اپنے دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو یہ زعم ہوتا ہے کہ کوئی اگر کڑا وقت میرے اوپر آیا تو جو ہے اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ لیکن یہ تمام تعلقات اس دنیا کی حد تک ہیں، جس طرح کہ یہ روایات موجود ہے کہ ابو جہل کو اپنا وہ جو چوپال تھی، جو جتھا تھا، اس کے اوپر بڑا زوم تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے جو بھی سردار ہوتے ہیں ان کا اصل تعلق جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے نیچے کے لوگوں پر، اور جتنی بڑی چوپال کسی شخص کی ہوگی، جتنا بڑا بیٹھک اس کی ہوگی، جتنا بڑا جتھا ہوگا، اس دنیا میں وہ اپنے آپ کو اتنا ہی جو ہے بہت ہی سمجھے گا کہ میں صاحب اختیار ہوں۔ لیکن یہ کہ وہاں فرمایا گیا کہ جو کچھ بھی امیدیں تمہیں تھیں، باہمی کوئی تعلقات دنیا کی زندگی میں اگر تھے، ایک دوسرے کو گویا کہ جسے آپ کہیں کمپلیمنٹ کیا کرتے تھے، تو آج اس قسم کا کوئی تصور یہاں موجود نہیں ہے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، وہ تمام تمہارے زعم جو ہے وہ تم سے غائب ہو گئے، دور ہو گئے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى۔ اب یہ 12واں رکوع جو ہے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، یاد ہوگا جب اس سورہ مبارکہ کا ہم نے باقاعدہ درس شروع کیا تھا، کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دو اصطلاحات ہیں، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت انسان کے دل میں پیدا ہو اس کی نعمتوں کے حوالے سے، کیا کچھ اللہ نے دیا ہے، کیسے کیسے خزانے عطا کیے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، انسان اپنے اوپر غور کرے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی میں سے ایک نشانی خود وہ ہے، وفی انفسہم، اور پھر کہ اس کائنات میں جہاں کہیں دیکھتا ہے، نظر دوڑاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے کتنے بڑے بڑے مظاہر موجود ہیں۔ تو تذکیر بآلاء اللہ کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے یاد دہانی، نصیحت اور اللہ کی معرفت کا پیدا ہونا، اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے بہت اہم ہے۔ اور خاص طور پر بار بار نوٹ کیجئے کہ اس میں جو الفاظ آ رہے ہیں اس کے اندر جو ایک ہم آہنگی ہے، صوتی آہنگ ہے، اور وہ الفاظ تو اکثر و بیشتر وہ ہے جو آپ میں سے اکثر حضرات نے سنے ہوں گے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، یا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ یہ تو الفاظ ہیں جن کے ترجمے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنی گویا کہ معنویت کے اعتبار سے بہت اونچی آیات میں سے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو گٹھلیوں اور دانوں کا پھاڑنے والا ہے۔ دیکھیے فلقہ، فے لام اور قاف، فا، فے کو عربی زبان میں فا کہتے ہیں، فا لام اور قاف، یہ مادہ آتا ہے کسی شے کو پھوڑ دینا، پھاڑ دینا، یہاں ترجمہ پھوڑنا کیا ہے کہ پھوڑ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی میں سے، اور اسی کے ہم وزن ہے، بالکل ملتا جلتا لفظ ہے، فے بھی وہی ہے، لام بھی وہی ہے، لیکن قاف کی بجائے ہا آ گیا، ہے فلحا، اس کے معنی بھی ہیں کسی شے کو پھاڑ کر کسی شے کو برآمد کرنا۔ لہذا کسان کے لیے یہ لفظ قرآن استعمال کرتا ہے، فلاح عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کہ گویا کہ زمین کی دھرتی کا سینہ چاک کر کے پھاڑ کے اس میں بیج ڈال رہا ہے، جو جب پھٹتا ہے تو اس میں سے وہ ایک کونپل برآمد ہوتی ہے جو بالآخر تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ مادے دونوں گویا کہ ایک دوسرے کے بڑے ہم وزن ہیں، فلاحا اور فلقہ، ان دونوں کے معنی ہے پھاڑ دینا۔ تو ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے جو دانوں اور گٹھلیوں کا پھاڑنے والا ہے۔ بھائی معنی کہ وہ ڈیڈ سیڈ کہ جس میں کہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہیں، برس ہا برس سے پڑا ہوا ہے، کہیں کسی گودام میں ہے، گندم کا بیج ہے، کسی اور جنس کا بیج ہے، لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ بیج زمین میں پڑے گا اور ذرا پانی بہم پہنچائیں گے تو فوراً اس کے اندر حیات پیدا ہو جائے گی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں یخرج الحی من المیت، ایک مردہ شے میں سے زندہ شے برآمد کر دی۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ سیڈ جو ہے بالکل ڈیڈ ہے، مردہ ہے، اس کو آپ کسی اعتبار سے بھی آپ کاٹ کر دیکھ لیجئے، اس کے اندر زندگی کے آثار ہیں ہی نہیں، اس میں زندگی پیدا کر دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا کتنا بڑا مظہر ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا گیا جب بیج زمین میں جاتا ہے، اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج،
تو زمین کے اندر ذرا تھوڑی سی لرزش پیدا ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ بیج اندر گیا تو ذرا پھولے گا، سویل اپ کرے گا، پانی کو جذب کرے گا، اور اس کے بعد اس کے دو حصے ہو جائیں گے۔ ایک حصہ ایسا ہوگا کہ جو دو کوپل کی شکل میں زمین سے باہر نکل جائے گا، اور اسی بیج کا دوسرا حصہ وہ ہوگا کہ جو گویا کہ جڑ کی شکل اختیار کرے گا زمین کے، اس کا گویا کہ ٹریک زمین کے اندر ہے، اور ایک حصہ اس وہ ہے کہ جس کا ٹریک زمین کی سے باہر ہے، جس سے آپ اپنے غلے حاصل کر رہے ہیں، اپنے پھل اور میوے حاصل کر رہے ہیں۔ کس کس نوع کی نعمتیں نہیں ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو اس ذریعے سے نہیں دی۔ تو یہ ڈیڈ سیڈ ہے، ان اللہ فالق الحب والنوا، یہ کون کر رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ صرف یہ نہیں بلکہ ایک بیج آپ بیتے ہیں اور اس سے آپ 700 گنا، بلکہ آج تو ہماری وہ جو فرٹیلائزنگ جو انڈسٹری ہے کتنی آگے بڑھ گئی، پر ایکڑ پیداوار جو آپ پہلے حاصل کیا کرتے تھے، اب وہ جو بھی کھادیں آ گئی ہیں جس کے اندر قوت نمو ہے، اگرچہ وہ آرٹیفیشل ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والے زمانے میں پتہ چلے گا کہ جو اصل صلاحیت وہ اوریجنل جو تھی، جو اگرچہ غلے کی پیداوار کم تھی، جو صلاحیت اس میں تھی، اب یہ آرٹیفیشل ذریعے سے جو آپ پیدا کر رہے ہیں اس کے اندر شاید وہ صلاحیت یا اتنی نمو موجود نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پر ایکڑ پیداوار آپ کی 2، 3، 4، 5 گنا بڑھ گئی۔ لیکن یہ کہ بہرحال ایک دانے سے آپ نے کتنے دانے حاصل کر لیے، یہ کون کر رہا ہے؟ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے بڑے پیارے الفاظ ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب۔ ظاہر ہے کہ انسان کی نظر اگر صرف ظاہر تک رہی، اور یہ جو بھی اسباب اسے وہاں پہنچائے جا رہے ہیں، اس کی بجائے وہ اگر اللہ تک جو مسبب الاسباب ہے وہاں تک نہیں پہنچا تو بہت بڑی محرومی۔ انسان مست ہے صرف انہی چیزوں میں، ظواہر کو دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ کہ اس کا ذہن اللہ کی معرفت اس میں پیدا نہیں ہو رہی، اللہ کی قدرت کاملہ کے بارے میں اس کے اندر جذبات پیدا نہیں ہو رہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمہارے لیے غلے پیدا کر رہا ہے، تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل ہیں، میوے ہیں جو پیدا کر رہا ہے، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، جس کی مثال ابھی میں نے آپ کو دی کہ ڈیڈ سیڈ ہے، بالکل مردہ بیج ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے زندہ جو گویا کہ اسے زندگی عطا کی ہے، اور ایک پودا اس سے برآمد ہو گیا۔ اکثر و بیشتر تفاسیر کا آپ مطالعہ کریں گے تو ایک ہی مثال ہے کہ جو ہمارے ہاں عام طور پر دی جاتی ہے کہ مرغی سے انڈا برآمد ہو گیا، گویا کہ زندہ شے تھی کہ جس سے ایک مردہ شے انڈا برآمد ہو گئی، اور وہ انڈا جو مردہ ہے ہفتوں پڑا رہا، مہینوں پڑا رہا، لیکن یہ کہ اس سے اگر وہ انوائرمنٹ میسر آ جائے تو وہی انڈا ہے کہ جو چوزے کی شکل میں اختیار کر جو تبدیل ہو جاتا ہے، گویا کہ مردہ سے زندہ برآمد ہو گیا۔ لیکن یہ کہ یہ معاملہ صرف ایک مثال تک نہیں ہے بلکہ انسان کی اپنی مثال بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کس شے سے پیدا کیا گیا، مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ تخلیق ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی، اور اس کے بعد وہ مٹی سے ایک شے جو زندہ پیدا کی گئی تھی آج سے 1400 برس پہلے، وہ مادہ منویہ کی جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اس کے بارے میں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بھی زندہ ہے، وہ تو گویا کہ مردہ پانی ہے، اور اس مردہ پانی سے اللہ تعالیٰ پھر زندہ انسان پیدا کر رہا ہے۔ لیکن یہ کہ آج ہمیں معلوم ہے کہ وہ جو بظاہر جس سے آپ بالکل ایسا پانی سمجھتے ہیں کہ جس میں زندگی نہیں ہے، اس میں نہ صرف یہ کہ زندگی ہے، بہت تیز ہلچل والی زندگی ہے، بہت شدید ارتعاش ہے۔ تو یخرج الحی من المیت، وہی ہے کہ جو میت میں سے، مردہ میں سے زندہ برآمد کرتا ہے، وہ مخرج المیت من الحی، اور وہی ہے کہ جو کسی زندہ میں سے مردہ برآمد کرتا ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ ہے، گویا کہ یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارے لیے انواع و اقسام کے پھل بھی ہیں، میوے بھی ہیں، غلہ بھی ہے، کیسی کیسی خوش ذائقہ چیزیں ہیں، خوشبو والی چیزیں ہیں، بہت عمدہ پھل اگر آپ کھاتے ہیں، تناول کرتے ہیں، اس کے اندر جو ایک خاص فلیور ہے، اب عام کہنے کو وہ ایک ہے، لیکن یہ کہ کتنی اقسام آپ کو مل جائیں گے، صرف شکل و صورت سے نہیں بلکہ یہ کہ اب ذائقے میں بھی آپ کو کتنا فرق محسوس ہو جائے گا۔ ذرا حالانکہ وہی آم کی گٹھلی ہے، بظاہر دیکھنے میں وہی، لیکن یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے کتنے بڑے بڑے مظاہر ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارے اللہ کا تعارف، یہ اللہ ہے جو تمہارے لیے سب کچھ پیدا کر رہا ہے۔ فانا تؤفکون، تمہارا دل گواہی دیتا ان حقائق کی کہ بات صحیح ہے، یہ تمام چیزیں از خود نہیں پیدا ہو رہی، ہمارا عقل جو ہے اس حوالے سے ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ دنیا کی کسی شے کے بارے میں ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ خود بخود پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر آپ سے کوئی شخص کہے کہ میں گھر میں گیا تھا تو وہاں جا کر میں تو صرف لکڑیاں چھوڑ کے آیا تھا، میں نے آ کر دیکھا تو بہت بہترین فرنیچر اس سے بنا ہوا پڑا تھا، آپ کہیں گے جھوٹے ہو یار، تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ کیسے ممکن ہے کہ جب تک کوئی بڑھی نہ ہو، کوئی کارپینٹر نہ ہو، وہ ان لکڑیوں کو تراشے نہ،
اور ان کو بہت ہی خوش ڈوبی کے ساتھ باہم جو ہے ان کو نہ جوڑے اور اس کے بعد بہترین فرنیچر برآمد نہ کرے، تو کیسے ممکن ہے؟ تم یہ بات جو کہہ رہے ہو بالکل عقل سے دور کی بات ہے۔ لیکن اس اپنی کھلی آنکھوں یہ تمام مشاہدات کرنے کے باوجود اگر انسان کے دل میں اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان پیدا نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں اللہ سے تعلق اور اپنے خالق اور مالک کے لیے فرما برداری کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے صرف اس کی مادی آنکھ کھلی ہے، وہ جو دوسری آنکھ ہے، جو روحانیت والی آنکھ ہے، جو اللہ سے تعلق والی آنکھ ہے، وہ بند ہو چکی ہے۔ تو فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، یہ تمہارے تمام مشاہدے کی چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود تم کہاں سے بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ یہ حقائق تک پہنچنے کے باوجود ریورسل ہے، پھر تم نے بیک گیئر لگا دیا اور اپنے اسی بت پرستی کے اندر جو ہے مشغول ہو گئے۔ فالق الاصباح، وہی فلک کا لفظ یہاں دوبارہ آ گیا، وہی ہے کہ جو صبح کی روشنی کو برآمد کرتا ہے، پھاڑنے والا۔ گویا کہ جس طرح ایک سیاہ چادر ہے، اس کو پھاڑا اور اس میں سے سپیدہ جو ہے وہ برآمد ہو گیا، سپیدہ سحر برآمد ہو رہا ہے۔ سیاہ شیٹ جو تھی اس کو بالکل ایکسپلوڈ کرنے کے بعد، اور ظاہر ہے کہ جس وقت سورج نکلتا ہے تو آپ کو معلوم ہے، کبھی آپ نے اگر وہ مشاہدہ کیا ہو، آج کل تو ہماری چونکہ معمولات ہی ایسے ہو چکے کہ رات کو سونا ہے تو بہت دیر سے ہے اور اس میں مختلف قسم کے مشاغل ہیں، اور صبح جو ہے سورج کا طلوع ہونا اور اس کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا اور اسے اللہ کی بہت بڑی نشانی سمجھتے ہوئے گویا کہ یہ صبح کا وقت تو واقعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جسے قرآن میں بھی کہا گیا کہ جب کہ زندگی سانس لے رہی ہوتی ہے، گویا کہ اب وہ چلت پھرت بھی نظر آ رہی ہے، سڑکوں کے اوپر کی جو ہے رونق نظر آئی ہے، ایک گہما گہمی کی سی فضا جو ہے وہ بالکل اس وقت جب کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد تاں کہ جو پوری عروج پر زندگی پہنچ جاتی ہے، پورے مشاغل میں انسان مصروف ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ صبح کا وقت جو ہے ایک بڑا پیارا شعر ہے، اگرچہ اس کے صحیح الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن یہ کہ معرفت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، اگر رسول نہ بھی آتے تو یہ جو صبح کے وقت کا جو سہانا وقت ہوتا ہے اس کا مشاہدہ جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو فالق الاصباح وہی ہے کہ جو شب کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے اس میں سے سپیدہ سحر برآمد کرتا ہے، وجعل اللیل سکنا، اور اسی نے رات کو بنایا ہے سکون کے لیے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ جو انسان رات میں صحیح نیند لے لے، دن بھر کا تھکا ہارا ہے، فرض کیجئے کہ اس نے 18 گھنٹے محنت کی ہے، اور جسے آپ کہیں دانتوں پسینے آنے والی محنت، اور رات کو بالکل بے جان ہو کر جو ہے زمین جو ہے بستر میں پڑ گیا یا فرش پر لیٹ گیا، 5-6 گھنٹے کی نیند کے بعد اب گویا کہ اس کی تمام انرجیز کے جو ضائع ہوئی تھی دوبارہ واپس لوٹ آئی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ صبح اٹھا تو اسی طرح تر و تازہ تھا، پھر وہ اگلے 18 گھنٹے کی جسے آپ جان لیوا محنت کرتے ہیں اس کے لیے پھر تیار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، رات کا سکون، جس میں آپ کی وہ تمام کھوئی ہوئی قوتیں جو ہیں دوبارہ آپ نے ریگین کر لی ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے۔ اور جس شخص کو جو ہے یا کسی بھی ایسے متنفس کو یہ رات کا سکون اگر میسر نہ ہو تو اگلا دن پھر جس طرح اس کا بیتتا ہے، رات بھر نیند نہیں آئی، اگلا دن جو ہے وہ جسم ٹوٹ رہا ہے، کام کی طرف جو ہے وہ آدمی کی طبیعت راغب نہیں ہے، لیکن یہ کہ پرسکون نیند جو ہے اس کے لیے ایک بالکل ریوائول آف انرجیز، جتنی بھی اس کی استعدادات اور جو قوتیں جو اس نے ضائع کی تھی، جو لگائی تھی، وہ پھر دوبارہ واپس آ گئی۔ تو فالق الحصباح جعل اللیل سکنا، اسی نے رات کو بنایا ہے کہ جس میں تم آرام پکڑتے ہو، سکنا سکون کے لیے، والشمس والقمر حسبانا، اسی طرح سورج کو اور چاند کو لگا دیا ایک بہت سخت نظام کے تحت۔ حسبان یہ گویا کہ مبالغے کا صیغہ ہے، ایک سخت حساب کے اندر جکڑا ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر ڈیوٹی کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جو ڈیوٹی صبح سورج اور دوپہر اور پھر شام غروب ہونے تک یہ جو ادا کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یقین اس کے ذمہ لگائی ہے، ایک اللہ ہے مختار مطلق، جس کے اختیار میں، جس کے قبضہ کامل میں ہے وہ، اور وہ کتنی جسے آپ کہیں گے فرما برداری سے اپنی وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ تو فرمایا گیا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ برس ہا برس پر جو ہے وہ جو جنتریاں ہوتی ہیں کہ کس دن اور کس تاریخ کو سورج کس وقت طلوع ہوگا، مجال ہے کہ جو اس سے 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ نظام کس کا بنایا ہوا ہے؟ اور اسی کے اوپر پھر موسموں کا تغیر بھی ہے، آپ کی پھل ہیں، آپ کے فصلیں ہیں، اس کی برآمدگی ہے، تمام کے تمام پھر ہواؤں کا چلنا ہے۔ اب وہ فلاں سیزن شروع ہو گیا کہ جب کہ مونسون آنے والی ہے، اب فلاں سیزن شروع ہو گیا جب خزاں شروع ہو جائے گی، اب فلاں سیزن وہ ہے جب کہ کھجور کے خوشے جو ہیں پکیں گے، اب فلاں سیزن وہ ہے کہ اگر کہیں بارش ہو گئی تو یہ جو گندم کا دانہ پک چکا ہے یہ بالکل ناکارہ ہو جائے گا۔ ہر اعتبار سے ہم لوگ سوائے مجبور محض کے کچھ نہیں۔ بارش وقت پر نہیں ہو رہی تو قحط ہے،
فرض کیجیے کہ بارشیں اتنی ہو گئی ہیں کہ آپ نے جو کوئی فصل کاشت کی تھی وہ ضائع ہو گئی، جسے کہا گیا انا انزلنا، ہم جو شے بھی نازل کرتے ہیں بقدر، ایک خاص اندازے کے مطابق، اور ظاہر ہے کہ یہ اندازہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا اندازہ ہے، وَهُوَ التقدیر العزیز العلیم، جیسا کہ آگے ہم پڑھ لیں گے، یہ اندازہ متعین کیا ہوا اس ذات کا ہے جو العزیز ہے الحکیم ہے۔ تو والشمس والقمر حسبانا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو لگا دیا ہے تمہارے حساب کتاب کے لیے بھی، اور ایک حساب میں جکڑے ہوئے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ وہ اندازہ ہے جو اس ہستی نے قائم کیا ہے جو العزیز الحکیم ہے۔ کچھ اندازے وہ ہوتے ہیں جو ہم بھی قائم کرتے ہیں، ہمارا بھی اندازہ ہوتا ہے، اسپیکولیشنز ہے، کوئی تخمینے ہیں، فلاں یہ ہو جائے گا، فلاں جو ہے اس کے آثار دیکھیں تو اب یہ ہونے والا ہے، لیکن ایک جو خالق ارض و سما ہے اس کا اندازہ ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر کے لفظ کو نوٹ کیجئے، قدر یقدر آتا ہے کسی شے کا اندازہ متعین کر دینا، اسی سے تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے جو اتنا مکمل ہے، اتنا کامل ہے کہ جس میں کہیں 1 کروڑ میں 1% جو ہے وہ بھی کہیں جو ہے کسی غلطی کا امکان موجود نہیں، وہ اللہ کا اندازہ ہے، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ تقدیر میں جبر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہ میں تو بالکل جو ہے گویا کہ اب مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں، پہلے سے طے ہو چکا کہ میں جہنمی ہوں جنتی، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو کسی کھکیڑ میں ڈالنے کی۔ وہ اللہ کا ایک جس ذالک تقدیر العزیز العلیم، خاص طور پہ تقدیر کے نفس کو نوٹ کیجئے، یہ اللہ کا اندازہ، تمہارے اندازے جو ہے کوئی نسبت و تناسب ہے اللہ کے اندازے کے ساتھ، تو ذالک تقدیر العزیز العظیم، یہ ہے اصل میں وہ تقدیر، وہ اندازہ مقرر کیا جانا جو اس ہستی کی جانب سے جو العزیز اور العلیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اور آگے پھر وہی مشاہدہ ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اسی کائنات کا مشاہدہ کرو، تمہارے دل میں اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، اللہ کی جاہ و جلال، یہ چیزیں پیدا ہوں گی، یہ جذبات پیدا ہوں گے۔ لہٰذا آگے اشارہ کیا گیا وہی ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، اسی نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے، یہ ستارے بھی گویا کہ انسان کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمین کی جو حرکت ہے اس کا کنٹرول ہے، اس کی ایک اپنے مدار کے گرد حرکت ہے، ایک اس کی سورج کے گرد حرکت ہے، اور ایک سورج کی کسی بڑے سورج کے گرد اپنے اس پورے خاندان اور کنبے کے ساتھ حرکت ہے، پھر گلیکسیز ہیں، یہ تو گویا کہ جس میں کوئی اینڈ نہیں ہے، کسی اینڈ تک انسان آج تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ تمام چیزیں جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئیں۔ لہٰذا یہاں ستاروں کی جو تخلیق ہے اس سے اس زمانے میں جو کام لیا جاتا تھا اس کا ذکر کر دیا گیا، یہ قطب نما نہیں ہوتے تھے۔ پھر یہ کہ رات کا کون سا پہر ہے، اس کا تجربہ تو مجھے اور آپ کو بھی ہے، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو اپنی عمر کی 50-60 بہاریں دیکھ چکے، جبکہ رات کو سوتے تھے تو کہیں وہ بند کمرے نہیں ہوتے تھے بلکہ کھلا میدان ہے، صحن ہے، یا یہ کہ کسی کمرے کی چھت ہے، اور رات میں آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ستاروں کو یہ دب اکبر ہے، یہ دب اصغر ہے، یہ قطبی ستارہ ہے، اور وہ ٹریول کرتے تھے، اور رات میں آپ کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت نہیں، آنکھ کھلی اگر آپ نے وہ آسمان کی طرف دیکھا کہ فلاں ستارہ جو ہے اس وقت اس جگہ موجود ہے، معلوم ہو گیا کہ اب صبح کا وقت جو ہے زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہے، اگرچہ ابھی وہ روشنی کہیں سے برآمد نہیں ہوئی۔ تو یہ مختلف اسالیب ہیں کہ جن کے ذریعے ستاروں سے کام لیے جاتے تھے، اور پھر وہ کہ جب کہ صحرائی رستہ ہے، کہیں کوئی شاہراہ نہیں ہے، یا یہ کہ پہاڑ ہیں، اس کی وادی ہے، اس میں رات کے وقت چلتے ہوئے صرف یہی ستارے ہیں کہ جو انسان کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ وہ دلیل دی گئی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی ہے کہ جس نے پیدا کر دیے تمہارے لیے یہ ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ اس کے ذریعے تم رستہ ڈھونڈ سکو، اس کے ذریعے جو ہے جو بھی جس رستے کی طرف تم جا رہے ہو، شمال کی طرف سفر کرنا ہے تو یہی ستارے ہیں جو تمہارے ممد ہیں، مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو انہی ستاروں کو تم نے ریفرنس بنا کے ادھر کو چلنا ہے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ اس کے ذریعے اپنا رستہ معلوم کر سکو، ہدایت حاصل کر سکو، فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ظاہر ہے کہ یہ اندھیرے، کوئی شخص کشتی میں سوار ہے تو اس کے لیے بھی سوائے ستاروں کے اور کچھ نہیں، اگر آسمان جو ہے بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، بڑی دبیز تہ جو ہے بادلوں کی ہے، اس میں ستارے چھپ گئے تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ ہے کہ جہاں بہرحال انسان خواہ وہ خشکی میں ہے، تری میں ہے، سمندری سفر ہے یا بری سفر ہے، زمینی سفر ہے، ان دونوں میں یہ ستارے ہیں جو تمہاری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن حکیم نے ستاروں کا وہ معاملہ کہ جو اس زمانے میں اس سے رہنمائی کی تھی اسے بھی بطور دلیل پیش کیا۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی آیات کو خوب تفصیل سے، فصلنا، کھول کھول کر بیان کر دینا، بڑی تفصیل سے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارے مشاہدے کی ہیں،
لیکن اس کے باوجود قرآن بار بار ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی نگاہ یا اس کے قلب سے اللہ تعالیٰ اوجھل ہو جاتا ہے. بار بار کی توجہ اس لیے کہ تاکہ پھر دوبارہ راغب کیا جائے، پھر دوبارہ ان کی توجہات کو منعطف کیا جائے، پھر اسے یاد دلائی جائے خالق ارض و سما کی، اس کے مالک کی. لہذا اس کا ذکر کیا گیا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. ہم نے اپنی آیات جو ہیں، یہ نشانی، آیت نشانی کو کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی بھی آیات ہیں، 6360 آیات ہیں غالباً، اور اسی طرح وہ سینکڑوں ہزاروں کروڑوں آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کی بڑی بڑی نشانیاں جو اس کائنات میں موجود ہیں. کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو سمندر کے نیچے کی جو زندگی ہے اور اس میں کیسے کیسے رنگ اللہ تعالیٰ نے مچھلیوں کو عطا کیے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت قسم کے جو ہیں وہ بحری جو جانور آپ کو ملیں گے کہ جو جیسے کہ انتہائی حسین پھول کھلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ کوئی چھوٹی سی مچھلی اس کے قریب سے گزرتی ہے اور وہ فوراً وہ پھول جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور اچک کے اسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ کوئی پھول نہیں تھا، یہ تو بلکہ ایک باقاعدہ جانور ہے، اینیمل ہے، اور اس کے ساتھ ایسی عمدہ قسم کی جو ہے اس کی شاخیں ہیں، ایسی خوبصورت اس کے اندر رنگ کی جو ہے آمیزش کی گئی ہے کہ انسان جو ہے دنگ رہ جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ سمندر کی گہرائی، اس کی تاریکی، یہ بات ہے کہ ہماری جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس کے جہاں منفی اثرات ہیں جو گھر گھر پہنچ چکے ہیں کیبل کے ذریعے اور مختلف الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، بہرحال پرنٹ میڈیا بھی اس میں شامل ہے، وہی اس کے اندر پازیٹیو پہلو بھی یہ ہے کہ انسان کے جو ہے کہ اس کی عقل کو خیرہ کر دینے والے حقائق. وہ سمندر کی گہرائی کتنے کلومیٹر نیچے، جہاں بالکل جسے آپ کہیں ایسا اندھیرا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں وہ لائٹس لے کر، سرچ لائٹ لے کر پہنچے اور وہاں جا کر وہاں کی جو آبی زندگی تھی اس کو انہوں نے کیپچر کیا ہے اور وہ آپ لوگوں کے لیے پیش کیا. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو ہمیں کیسے معلوم ہوتا؟ ہم تو صرف سمندر کی سطح پر تیرنے والی مچھلیوں کو جانتے، یا کوئی بہت بڑی ویل مچھلی کبھی کوئی جو ہے آ گئی سمندر کے کنارے اور آ کر وہاں مر گئی تو وہ ہمارے علم میں آتی. یہ جو حقائق ہیں، یہ گویا کہ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے کا باعث بھی ہے. جہاں اس کے منفی اثرات ہیں وہاں اس کے مثبت اور پازیٹیو اثرات بھی ہیں. تو قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں جو ہیں وہ کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان بھی کرتے ہیں اور ان کے مشاہدے بھی لاتے ہیں تاکہ یہ لوگ ذرا علم سے کام لیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے. یہاں تمام مفسرین نے تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہاں من نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم ہیں علیہ السلام. گویا کہ تمام انسان انہی کی ذریت میں سے ہیں، جیسا کہ سورہ حجرات میں فرمایا گیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدۃ، سورہ نساء کے شروع میں ہے. اور پھر یہ کہ اسی سے اس کا زوج، اس کی جو ہے بیوی بھی بنا دی اللہ نے. تو گویا کہ نفس واحد سے مراد حضرت آدم ہے. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں مراد وہ بھی لی جا سکتی ہے کہ اللہ نے آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا تھا، لہذا نفس واحد سے مراد وہ مٹی بھی ہو گئی. یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کی ذرا گہرائی میں جائیں تو مٹی میں بھی مختلف اسالیب قرآن استعمال کرتا ہے. کہیں صرف گارا کہا گیا، کہیں چپکنے والا گارا کہا گیا، کہیں وہ مٹی کے جو بالکل خشک ہو کر کھنکنے لگی، اور اس کا جو ہے وہ اصطلاح بھی قرآن نے استعمال کی ہے. لیکن بہرحال جو فرمایا گیا هو الذی انشأکم من نفس واحدۃ، وہی ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے. فمستقر و مستودع، یہ دو اصطلاحات نوٹ کیجئے. تو پھر اس جان کے لیے تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ جو ہے ایک وہ بھی ہے جسے قرآن نے مستقر کہا. حضرت عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو عبادلہ کہلاتے ہیں. ایک حضرت مسعود کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور دوسرے عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس. ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ مستقر سے مراد ہے رحم مادر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے تو ایک دورانیہ اس کی زندگی کا وہ ہے کہ جو اپنے والدہ کے شکم میں بسر کر کے آتا ہے. 9 مہینے 10 دن ہیں یا کم و بیش ہیں. کوئی ارلی ہو گیا معاملہ تو 7 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ڈیلے ہو گیا تو 10-11 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. تو مستقر سے مراد گویا کہ وہ گود ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے رحم مادر میں عطا کی تھی. وہ مستودع، اور یہ وہ گود ہے کہ جس میں انسان کو سونپ دیا جائے گا، مراد ہے اس کی قبر. گویا کہ یہ آغاز و اختتام ہے انسان کا. بڑا پیارا انداز کسی شخص نے استعمال کیا تھا کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو ایک کان میں اذان کہی جاتی ہے، دوسرے میں تکبیر کہی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے داہنے کان میں جو ہے اذان، کسی بزرگ کو یا اس کے والد اگر ہیں تو وہ، یا یہ کہ کسی بھی اگر کسی کی عقیدت کسی شخص کے ساتھ ہے تو اسے بلا کر خاص طور پر اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس کے کان میں جو ہے آواز فلاں بزرگ کی اگر آ جائے تو شاید اللہ تعالیٰ اسے نیک و صالح بنائے.
لیکن یہ کہ یہ اذان اور اقامت ہو گئی، اس کے بعد نماز نہیں ہے، حالانکہ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی۔ اور ایک وہ ہے جو اس کی جنازہ پڑھی جاتی ہے جس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ گویا کہ بڑا پیارا انداز ہے کہ انسان کی زندگی بس ان دو کے مابین ہے۔ اس دنیا میں جیسے ہی آیا تو اذان اور اقامت کہہ دی گئی، اور جتنا فاصلہ اذان اور اقامت میں ہوتا ہے اور اس کی اور نماز کے درمیان ہوتا ہے اتنی اس کی پوری زندگی ہے۔ اور جو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اس میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ گویا کہ وہ جو پیدائش کے وقت اذان اور اقامت کہی گئی تھی وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، ابھی تک تو ہمارے اعتبار سے ہے نا 60 70 80 90 برس جتنے بھی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ جو ایک بڑا ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں۔ وہ اذان اور اقامت ہے کہ جو اس کے جنازہ کے وقت اب نماز کے وقت کام آ رہی ہے۔ تو یہ کل دورانیہ ہے۔ تو اس حوالے سے واقعتاً گویا کہ یہاں بھی انسان کا آغاز اور اختتام جو اسے متعین کر دیا گیا کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ ماں کی گود میں تھا، یا یہ کہ وہ شکم مادر میں تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے گود سے تعبیر کیا، اور اسی طرح اس دنیا سے جب وہ چلا جائے گا تو اس کے بعد بالآخر وہ سونپ دیا جائے گا اس زمین کی گود کے اندر۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، تو اس کے لیے ایک ٹھکانہ وہ ہے جو شکم مادر میں ہے، اور ایک ٹھکانہ وہ ہے کہ جو اس کی قبر بنے گی۔ جہاں تک مستودع کا معاملہ ہے اس میں کہیں کوئی اختلاف نہیں کہ یہاں مراد تو وہ قبر کی گود ہے، لیکن مستقر کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو عبادلہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی رائے جو ہے وہ رحم مادر ہے، لیکن بہت سے اور آراء بھی موجود ہے کہ مستقر سے مراد وہ دورانیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عطا کیا، اس کے مہلت عمر 40 برس ہیں، 50 60 70 جتنے بھی برس ہیں، مستقر سے مراد وہ ہے، اور مستودع سے مراد گویا کہ وہ تو متفق علیہ وہی ہے کہ جسے قبر سے تعبیر کیا گیا۔ تو وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تھا ایک جان سے، فمستقر و مستودع، اور پھر اس کے لیے ایک ٹھکانہ ہے، خواہ وہ شکم مادر ہو یا یہ دنیاوی زندگی، اور پھر وہ قبر کے جو اس کا بالآخر انجام بنے گی۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، اسی طرح ہم نے اپنی نشانیوں کو بڑا کھول کھول کر بیان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو سوچ سے کام لینے والے ہیں۔ یہ دیکھیں تفقہ، فے قاف اور ہا، یہ علم، کسی شے کا علم ہونا، اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے ذہن سے، اس کی عقل سے، لیکن فقہ یا تفقہ اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل سے۔ اللہم فقہہ فی الدین، ایک نوجوان صحابی غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا عبداللہ ابن عباس ہیں، ان دونوں میں سے ایک ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا دعائیہ الفاظ ہیں، اللہم فقہہ فی الدین، اے پروردگار اس نوجوان کو اس دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ تفقہ کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو قلب دیا ہے لیکن اس سے تفقہ نہیں کرتے۔ علم کا تعلق انسان کے ذہن سے ہے، اس کی عقل سے ہے، جبکہ فقہ کا تعلق جو ہے انسان کے دل سے ہے۔ تو قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے اپنی آیات جو ہیں کھول کھول کر سنا دی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو تفقہ سے کام لینے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے آسمان سے بلندی سے پانی نازل فرمایا۔ سما کا لفظ مولانا اصلاحی فرماتے ہیں بادلوں کے لیے بھی آیا، اور عربی شاعری میں جو ہے سما کا لفظ بادلوں کے لیے بھی ہوتا تھا، لیکن سما اصلاً بلندی کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بارش کہاں سے آ رہی ہے تمام لوگوں کو معلوم ہے، اس دور میں بھی پتہ تھا بادل ہیں تو بارش آئے گی، بادل نہ ہو اور بارش برس رہی ہو اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لہذا بلندی سے پانی کا نازل ہونا، یہ قرآن بہت سے مقامات پر ماء مبارکہ کہتا ہے، بہت ہی بابرکت پانی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ وہ بیج کے جو بالکل ڈیڈ ہے، مردہ بیج ہے، اس پانی کی برکت کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے اور وہ تناور درخت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یا فرض کیجئے کہ تناور درخت نہیں بھی بنتا اور وہ کسی غلے کا بیج ہے جس سے آپ کوئی جنس حاصل کر رہے ہیں، گندم کا بیج ہے، چاول کا بیج ہے، جو کا بیج ہے، تو اس سے وہ ایک پودا برآمد ہو جاتا ہے کہ جس سے آپ اصل اس کے دانے حبا متراکبہ، جیسے کہ آگے الفاظ آ جائیں گے کہ وہ دانے کے جو ایک دوسرے کے اوپر سواری کیے ہوئے ہوں، جس طرح گچھے کی شکل میں ہوتے ہیں، کہ جس طرح آپ نے انگور دیکھے ہوں، اور بہت ہی گھنا گچھا اگر ہو تو جس طرح ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ کیا تھا، انگور کا ایک بیج، اور جس کے ذریعے آپ نے ہزاروں دانے حاصل کر لیے، یہ اللہ کی خلاقیت ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی اللہ ہے کہ جس نے بلندی سے آسمان سے بارش نازل فرمائی، پانی نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر ہم اس پانی کے ذریعے نکالتے ہیں ہر اگنے والی شے کو۔ قرآن میں یہ جو مقام ہے کہ جہاں اگرچہ یہاں نبات کل شے کہہ دیا،
لیکن یہ کہ قرآن حکیم میں جو کہا گیا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، صرف نبات نہیں بلکہ ہر وہ شے کہ جس کے اندر زندگی ہے پانی کا عمل دخل لازماً ہوگا۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ گویا کہ زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ انسانی زندگی کو لے لیجئے، نباتات کی زندگی کو لے لیجئے، بظاہر اوپر سے بارش نہیں بھی برس رہی، لیکن یہ کہ زمین کے اندر جو پانی ہے اسی کو وہ جذب کر کے وہ جڑوں کے ذریعے جو ہے اپنی وہ زندگی کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ شے پیدا کی۔ یہاں فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے ہر نوع کی نباتات، ہر نوع کی اگنے والی شے جو ہے وہ برآمد کر دی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور اسی پانی کے ذریعے پھر اس میں سے ہم نے نکالا سبز کھیتی کو۔ ظاہر ہے کہ اگرچہ محنت کسان نے کی ہے، باران رحمت کا نزول آسمان سے ہوا ہے، لیکن تا حد نگاہ آپ کو لہلہاتی ہوئی فصل نظر آ رہی ہے، کھیتی برآمد ہو گئی ہے، جوبن پر ہے اپنے لہلہاتی ہوئی۔ نخرج منہ حبا متراکبا، اور اس کھیتی میں سے ہم نکالتے ہیں وہ دانے کے متراکب، راکب کہتے ہیں سوار کو۔ کوئی شخص اگر گھوڑے کے اوپر سوار ہے تو گویا کہ گھوڑے کا جز بن گیا، وہ راکب ہے۔ اسی طرح حبا متراکبا، وہ دانے کے جو ایک دوسرے کی سواری کر رہے ہوں۔ کچھ دانے تو وہ ہوں گے کہ جو بالکل ایک ساتھ نگینوں کی طرح جڑے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں بھٹے کو جو ہے، بہت سے کھڑے ہوتے ہیں، ان سے بھٹا لیجئے اور اس کی جو ہے وہ چھال اس کو الگ کیجئے تو کیا خوبصورت آپ کو منظر ملتا ہے کہ ایک ایک دانہ جو ہے موتی کی طرح جڑا ہوا، سنہری رنگ کا۔ اور پھر کچھ دانے وہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو بس سواری کرتے ہیں۔ غلہ ہے، مثلا یہ جو گندم ہے یا کوئی اور غلہ ہے، اس کو اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو تو دانے پہ دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ متراکبہ، وہ دانے کے جو ایک دوسرے کے اوپر سوار ہو۔ یہی معاملہ جو ہے انگور کا بھی ہے۔ اور اگر آپ نے کھجور کو دیکھا ہو، جس کا ذکر آگے خاص طور پر آ رہا ہے، کھجور کا ایک خوشہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اور بہت سی کھجوریں لٹکی ہوئی ہیں، اور ایک بڑا خوشہ ہوتا ہے کہ جو سینکڑوں خوشوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ گویا کہ اس بڑے خوشے کو دیکھیں گے تو اس میں سے سینکڑوں چھوٹے خوشے ہیں، پھر ان میں اور خوشے ہیں، اور بالآخر وہ خوشہ آ جائے گا کہ جس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ کھجوریں جو ہے وہ جڑی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ جو حضرات کبھی گئے ہوں بائی روڈ، انہیں کبھی سابقہ پیش آیا ہو کراچی جانے کا، تو یہ سکھر کے قریب سے گزرتے ہوئے پچھلے مرتبہ چونکہ مجھے موقع ملا تھا، میں گیا تھا، تو جب تک انسان ان کو دیکھ نہ لے اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ حد نگاہ جو ہے وہ کھجور کے لدے ہوئے درخت، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شاید وہ کاشت کی گئی ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر یہ تصور ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ جس طرح درختوں کو اللہ نے پیدا کیا، بڑے بڑے ایمیزون کے جنگلات ہیں، وہ کس نے کاشت کی تھی؟ وہاں بہترین پھل آپ کو مل جائیں گے، بہترین کھانے کی ایسی چیزیں، ایسی خوش ذائقہ خوشبوت والی چیزیں کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ان جنگلات میں موجود ہیں۔ اس کے لیے کسی نے کوئی بیج نہیں ڈالا تھا، کسی نے محنت نہیں کی، اللہ نے پیدا کیا۔ یہی معاملہ کھجوروں کا بھی ہے کہ بہت ہی خوبصورت منظر کہ وہ ایک درخت ہے بہت بلند، اور اس درخت کے اوپر جو بھی اس کی ٹہنیاں ہیں، اس کی پوری بیس جو ہے وہ کھجورے سے لدی ہوئی، اور معلوم ہوتا ہے اتنی وزنی وہ کھجوریں ہیں کہ ذرا اللہ تعالیٰ ہی کی اگر پکڑنا ہو تو ورنہ تو وہ زمین بوس ہو جائیں۔ اور پھر اس کو کس طرح اتارا جاتا ہے، پھر کس طرح اس کو جو ہے بڑے بڑے قطع عرضی ہے جس کے اوپر اس کو پھیلا کر سکھایا جاتا ہے، اس سے مختلف انواع کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں، شیرہ بھی بنتا ہے، اور پھر وہ چھوارا جو ہمارے عام طور پر جو ہے نکاح کے موقع پر تقسیم ہوتا ہے، اسی کھجور سے وہ کس شکل میں تبدیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا پروسیس کیا جاتا ہے۔ تو کھجور جو ہے وہ بادیہ نشین زندگی والے جو ہیں، جبکہ یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، ان کے لیے بہت اہم چیز تھی، اس کا ذکر خاص طور پر آگے کر دیا گیا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، تو ہم اسی پانی کے ذریعے نکالتے ہیں وہ کھیتی کہ جن میں وہ دانے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، جو گویا کہ خوشوں کی شکل میں ہیں، گچھوں کی شکل میں ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور پھر وہ کھجور کے گابھے ہیں کہ جن کے اندر گچھے ہیں کہ جو اپنے وزن کی وجہ سے، بوجھ کی وجہ سے جھک چکے ہیں۔ حالانکہ کھجور کا درخت جو ہے اس کا تنا کس قدر مضبوط ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کے اس مضبوط تنے کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے پھل مہیا کیے، اس کے وزن کی وجہ سے وہ تنے جو ہے وہ بھی جھک جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے بڑے مظاہر ہیں۔ یہ آیت چونکہ لمبی ہے، بھی بقیہ حصہ اس کا باقی ہے، تو اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جسے ہم کہتے ہیں حقیقی نظر، وہ دل کی باطنی نظر اور بصیرت ہمیں عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان پیدا ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔